اس کا DNA کرایا جائے کہ پتہ چلے کہ یہ میرے بھائی کے ساتھ کب سے ریلیشن میں تھی، ٹھیک ہے، جو ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ اور یہ فرحان جو ہے اس کا میڈیکل کرایا جائے، دیکھا جائے اس وقت اس نے کون سا نشہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ایک نیوٹرل انسان اپنے ہوش و باش میں اس طرح کا کبھی گلونا کام نہیں کر سکتا۔ 50 فٹ سے جب ہم لوگ اپنے گھر پہ کھڑے ہو کے ایسے سامنے دھیان پڑتا ہے تو قبرستان سامنے دکھائی دیتا ہے اور رئیس کی قبر بھی سامنے دکھائی دیتی ہے، تو اس ماں سے کیا برداشت ہو پائے گا کہ میرے بچوں کو، میرے بچے کے قاتل کو یہ ہم لوگ معاف کر دیں؟ کبھی بھی نہیں کرے گی وہ ماں۔ اور دوسری بات، یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ میں نے غیرت، میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج تیری غیرت کہاں ہے جب تیری بیوی ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑی ہو کے طرح طرح کے سوالات کرتی، جوابات دیتی ان کو، ٹھیک ہے؟ آج تیری غیرت کہاں ہے جب ہر پولیس والا آ کے تیری بیوی سے انٹیروگیٹ کرتا ہے؟ آج تیری غیرت کہاں ہے جب تیری بیوی عدالتوں میں جاتی ہے، ہزاروں لوگ دیکھ کے لعن طعن کرتے ہیں؟ آج تیری غیرت کہاں گئی؟ آج تیرا پیمپر ڈھیلا پڑ گیا؟ آج تیری غیرت کہاں؟ آج تیرے کپڑے بھیگ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر اتنا تو غیرت مند تھا تو تو اپنی بیوی کو بھی مارتا ساتھ، ٹھیک ہے؟ اتنا تو غیرت مند تھا نا، اگر تو کہتا جی میں بڑا عزت دار ہوں، غیرت مند ہوں۔ جو عزت دار اور غیرت مند ہوتے ہیں نا، ان کے گھر میں ایسی یہ کام نہیں ہوتے خاتون والا۔ تمہارے گھر پہ اگر کام ہوا ہے نا، جو غیرت مند انسان ہوتے ہیں نا، ان کے گھر اس طرح کا کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی بیوی کو، بہن جو بھی ہوتی ہے، اس کو سب سے پہلے ختم کرتے ہیں، پھر دوسروں کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن آج تیری غیرت مجھے دکھائی نہیں دی، آج تیری بغیرتی ہی صرف مجھے دکھائی دی ہے۔ اگر تو غیرت مند تھا تو ڈوب مر جا، میرا سوال تجھ سے یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تم پکڑ میں آ گئے ہو، قانون کی پکڑ میں آئے ہو اور اللہ کی پکڑ میں آئے ہو، اس چیز کی تمہیں ہرگز معافی نہیں ملنے والی، کہیں سے بھی معافی نہیں ملنے والی، اور نہ تمہیں ادارے چھوڑیں گے، کیونکہ ہم اپنے انصاف کے لیے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جو ہمارا حق ہے ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر حد تک جائیں گے انصاف کے لیے، جو ہم لوگ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے علی بھائی کہ آپ سے ایک اور میرا سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھنا شروع کر دی ہے انہوں نے کہ شاید کوئی آپ کے ساتھ صلح والی معاملہ چل رہا ہے یا آپ کو پیشکش کی گئی ہے صلح کی، کچھ ایسا ہوا ہے؟ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے صلح کی ہے، نہ کرنی ہے، اور نہ اس طرح کے کوئی معاملات ہیں۔ یہ فیک خبریں ایک وہ نیوز چینل والے نے بھی اشاعہ کی ہیں کہ رئیس کے گھر والوں نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ان قریب انشاءاللہ وہ جو چینلز والے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو فیک خبر لگائی ہے اس کے خلاف ہم لوگ بھرپور کارروائی کریں گے، جبکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کے بدنام کر رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنا حق رکھتے ہیں آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، معافی وغیرہ صلح وغیرہ والی یہ ساری باتیں فیک ہیں اور نہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور نہ کبھی یہ لوگ سوچیں کہ ہم لوگ ان کے پاس جائیں تو ہمیں شاید وہ معاف کر دیں۔ معافی خلافی بالکل بھی نہیں ان کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں اور ان کو پھانسی کے پھندے تک ہم لوگ لے کے جا کے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کا انصاف لیں گے ہم، یہاں پہ دنیا میں انصاف لیں گے اور رئیس آخرت میں ان سے انصاف لے گا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا لے کے جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ جو اللہ کی عدالت ہوتی نا، وہاں نہ تو جج ہوتا ہے، نہ وکیل ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہاں ان کو گھسیٹ کے لے کے جائے گا پیشانی کے بالوں سے۔ آپ مسلمان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حدیث کھول کے دیکھ لیں اس چیز کے بارے میں کہ جس کے ساتھ اس طرح کو کچھ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ نیکسٹ، وہ آگے یہی ہوتا ہے کہ جب جاتا ہے انسان دنیا فانی سے، جانا تو ایک دن سب نے، چاہے وہ مجرم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، مرنا سب نے ہے، لیکن ہوتا یہی کہ روزہ قیامت والے دن بھی یہی ہوگا اور شروع پہ جا کر بھی یہی ہوگا۔ یہ سامنے قبرستان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبرستان ہے، میرا بھائی بھی اسی قبرستان میں، میری والدہ جب یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے دیکھ کے روتی ہے کہ میرا بیٹا جو میرا لال لفتے جگر تھا اسی قبرستان میں ہے۔ اس ماں کو ہم لوگ کیسے دلاسا دلائیں، ہمیں کیسے صبر آئے؟ تو کیا ہم لوگ ان کو معاف کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا گھر اور یہ قبرستان کی آپ دیکھ لیں کتنا فاصلہ، 50 فٹ کا فاصلہ ہے، اور 50 فٹ سے جب ہم لوگ اپنے گھر پہ کھڑے ہو کے ایسے سامنے دھیان پڑتا ہے تو قبرستان سامنے دکھائی دیتا ہے اور رئیس کی قبر بھی سامنے دکھائی دیتی ہے، تو اس ماں سے کیا برداشت ہو پائے گا کہ میرے بچوں کو، میرے بچے کے قاتل کو یہ ہم لوگ معاف کر دیں؟ کبھی بھی نہیں کرے گی وہ ماں، اور نہ ہم کریں گے معاف۔ یہ قبرستان سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو دیکھنے والے کہتے ہیں نا کہ غلطی رئیس کی تھی، غلطی نو ڈاؤٹ بچے کی بھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سزا یہ نہیں تھی، اس کی سزا یہی تھی آپ نے اس کو پکڑ کے 3-4 تھپڑ مار لی ہیں، آپ کا رائٹ بنتا تھا کہ آپ پولیس کو بلاتے، FIR اس کے اوپر کرواتے، پولیس کو بتاتے، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کمپلینس تھی تو ہمیں بتاتے، ہمارے سے رابطہ کرتے، کمپنی کا نمبر ان کے پاس موجود ہے، اگر پارسل یہ منگواتے تھے اور منگواتے تھے 100% منگواتے تھے،
کمپنی کا نمبر موجود تھا، آپ کمپنی کو کمپلین کرتے کہ یہ آپ کا رائڈرز آتا ہے اس طرح ہمیں جو نا ٹارچر کر کے جاتا ہے، اور کمپنی اتنی سوئی بھی نہیں ہوئی کہ ان کے رائڈرز اس طرح کا کوئی کام کر کے آئے، جبکہ کمپنی والوں کا بھی کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی شکایات نہیں تھی ہمیں، اور یہ بچہ 1 سال 3 ماہ سے ہمارے پاس کام کر رہا تھا، جس چیز کی انٹیروگیٹ وہ پولیس والے بھی کر چکے ہیں، وہاں پہ جا کے جو آئی او صاحب تھے وہ 2 بار وہاں پہ گئے ان کی کمپنیز میں، وہ سارے شواہد لے کر آئے۔ کمپنی والوں نے بھی یہی کہا کہ 1 سال 3 ماہ سے یہ بچہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے، اس کی اس طرح کی کوئی کمپلینس نہیں تھی، اور اگر کوئی جو ہمارے اور بھی رائڈرز ہیں اگر کسی کو کوئی کمپلین آ جائے تو ہم لوگ اس کو ٹیک آف کر دیتے ہیں، اس کا ایریا چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بچہ 1 سال 3 ماہ سے ایک ہی ایریا کو ریکور کر رہا تھا۔ کیوں دیکھا جائے بچہ لائق تھا، اس کی کوئی کمپلین نہیں تھی، شریف بچہ تھا، انہوں نے شفافیت کے ساتھ ظلم کیا۔ آج وہ فرحان کے جو اہل محلہ ہیں وہ ان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، انٹرویو دیکھا، اس میں وہ یہی بتاتے گھر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور جو اہل محلہ ہے ان کے وہ تو بالکل بھی ہمارے ساتھ اس طرح بات جو کیمرے کے سامنے آ کے نہیں کرنا چاہتے، کہ یہ لوگ اتنے بدتمیز لوگ تھے، بد چلن لوگ تھے، یہ تو اپنے آپ کو بدماش سمجھتے تھے، توبہ نعوذ باللہ۔ وہ ایک محلے دار کا یہ بھی بتانا تھا کہ یہ پسٹل ایسے لے کے گھومتا تھا جیسے انسان موبائل جیب میں لے کے گھومتا نا، یہ تو پسٹل ایسے لے کے گھومتا تھا، اور بدتمیز کسی سے بات ہونی تو اس نے پسٹل نکال لینا۔ ہاں بھائی اندازہ لگائیں یہ کتنا، اور میرا یہ مطالبہ ہے اپنے اداروں سے مطالبہ ہے یہ میرا کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے، آمنہ کا ڈی این اے کرایا جائے، اور یہ فرحان جو ہے اس کا میڈیکل کرایا جائے، دیکھا جائے اس وقت اس نے کون سا نشہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ایک نیوٹرل انسان اپنے ہوش و باش میں اس طرح کا کبھی گلونا کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اس کا ڈی این اے کرایا جائے کہ پتہ چلے کہ یہ میرے بھائی کے ساتھ کب سے ریلیشن میں تھی، ٹھیک ہے، جو ہمارا رائٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے، اور ان کے ساتھ بندے اور بھی ملوث ہیں، یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، یہ ہائی پروفائل کیس ہے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ ایک بندے کو ایک بندے نہیں میں نے مارا، میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ ایک بندے کا کام نہیں، ان کے ساتھ اور بھی بندے ملوث ہیں، گھر میں افراد اور بھی ہیں، اور جبکہ میرا مطالبہ ہے، اپیل ہے اعلیٰ افسران سے اپنے اداروں سے کہ خدارہ اس چیز کا دائرہ کار وسیع کر کے اس میں جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو شامل تفتیش کریں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ کل کو کوئی فرحان نامی پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ عبرت کا نشانہ بنیں۔ جبکہ میری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہم لوگ اپنے انصاف کی اپیل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، رئیس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ آج کسی محروم کے لیے دعا کریں گے، کل روزہ قیامت والے دن ہماری گواہی دے گا، وہ ہماری گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ شخص تھا، اس نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کے اتنی دعا کی، یا اللہ یہ شخص تھا، مجھے اس نے پڑھ کے اتنا بخشا۔ یہ دنیا داری کے معاملات ہیں اور آخرت کے معاملات ہیں۔